أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم۔ آج کا یہ پررونق پروگرام یوم یکجہتی کشمیر کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ یکجہتی کشمیر کے حوالے سے پوری دنیا کے مسلمان کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنی کشمیری قوم کو یہ باور کرواتے ہیں کہ آپ تنہا نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں کشمیری ہونے کی حیثیت سے یوم یکجہتی کشمیر منانے والے تمام احباب کرام کا دل کی عطا گرہیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی آواز جو میری قوم کے حوالے سے صرف ملک پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان کشمیریوں کے حق میں ایک آواز کو اٹھاتے ہیں اور بین الاقوامی دنیا کو یہ باور کراتے ہیں کہ کشمیر کا قضیہ ایک مسئلہ ہے اور اس قضیے کو، اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے اور اس کو کشمیری قوم کی امنگوں کے مطابق اس مسئلہ کو حل ہونا چاہیے۔ اس پہ میں پوری امت مسلمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کشمیر کے حوالے سے مختصر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کوئی 1947 کے بعد کا مسئلہ نہیں ہے۔ کشمیر 600 سال پر محیط ایک مسئلہ ہے۔ کشمیر سن عیسوی سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ خطہ کشمیر معرض وجود میں آیا اور اسی وقت اس کشمیر کے خطہ میں اس کی آباد کاری ہوئی۔ خطہ کشمیر میں 1947 تک 8 حکومتیں وہاں پہ اپنی سلطنت قائم کر چکی ہیں، حکمرانی کر چکی ہیں۔ ان حکومتوں میں مختلف لوگوں کی حکومتیں رہی ہیں، لیکن 1832 میں کشمیر کے مسلمانوں نے جب ان میں آزادی کا شعور بیدار ہوا تو 1832 میں کشمیر کے مسلمانوں نے اپنی آزادی کی جنگ کا بنیاد رکھی اور اپنی آزادی کی جنگ کو شروع کیا۔ 1832 میں ہمارے کشمیر کے اس وقت کے سرداران جنہوں نے اس وقت کی حکومت کے خلاف عزم بغاوت بلند کیا تھا، ان 22 سرداروں کو الٹا لٹکا کے زنجیروں میں باندھ کر ان کی کھالوں کو اتارا گیا کہ آپ آزادی کی تحریک سے دستبردار ہو جائیں۔ لیکن کشمیری قوم کے وہ سپوت، کشمیری قوم کے وہ سالار، وہ جرت مند نوجوانوں نے اپنی جانیں دینا تو گوارا کر لی لیکن آزادی کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا۔ پھر آگے چلتے جائیں، 1931 میں سری نگر میں 22 کشمیریوں نے ایک آزاد کی تکبیر
کشمیر میں قربانی دی اور اس آزان کو مکمل کیا۔ ایک عبد القدیر نامی ایک شخص جس وقت اس نے کشمیری قوم کو ایک مرتبہ پھر اپنی آزادی کا حق لینے کے لیے کشمیری قوم کو بیدار کیا، اس وقت کی حکومت نے عبد القدیر خان کو قید و بند کی صورتوں میں پابند کر دیا۔ جب اس کی تاریخ کا وقت آیا 1931 کو سری نگر میں پوری کشمیری قوم اس کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھی ہو گئی اور ظہر کے وقت آیا اور وہاں پہ آذان کا سلسلہ شروع ہوا۔ آذان جب ایک کشمیری نے اللہ اکبر کہا، ادھر سے دشمن کی گولی آئی، اس کشمیری کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن دوسرا کشمیری اٹھا، اس نے دوسرا اللہ اکبر کہا، ادھر سے دوسری گولی آئی اور دوسرا کشمیری شہید کر دیا گیا۔ لیکن یہ تسلسل جاری رہا۔ 22 کشمیریوں نے ایک آذان مکمل کرتے ہوئے قربانی تو دے دی، لیکن اس آذان کو ادھورا نہیں چھوڑا۔ یہ اس کشمیری قوم کی قربانی ہے، یہ تسلسل ہے جو 1832 سے شروع ہوا۔ اس کے بعد 1947 میں پھر کشمیری قوم نے اپنی آزادی کے لیے میدان میں اترے اور اس وقت کے جو راجا اور حکومت تھی اس کے خلاف لڑتے ہوئے انہوں نے آزاد خطے کو آزاد کرایا، اور آزاد خطے کو آزاد کرانے کے بعد یہاں پہ ایک جو ہے حکومت بنی، یہاں ایک بیس کیمپ بنا کہ اس بیس کیمپ میں بیٹھ کے ہم نے اب مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج 47 سال گزر چکے ہیں، میری اس کشمیری قوم کو آزادی نہ مل سکی۔ لیکن اس آزادی کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری کشمیری قوم نے اس وقت دنیا کی تمام قومیں جنہوں نے آزادی کے لیے قربانیاں دی ہوں، اگر ان کا موازنہ کیا جائے تو میری کشمیری قوم کی قربانیاں ان سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ بات لمبی ہے، کشمیر کی ایک تاریخ ہے، ایک تسلسل ہے جس کو چند منٹ میں اور مختصر گفتگو میں بیان نہیں کیا جاتا، نہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج کشمیری قوم 70 سال سے پاکستان اور الہ کے پاکستان کے نعرے مارتے ہوئے اپنے نوجوانوں کی لاشیں اٹھا رہی ہے۔ آج روز کشمیر کا نوجوان پاکستان کے پرچم میں لپٹ کے اپنی لہج میں اتر رہا ہے۔ لیکن میں سوال کرتا ہوں پاکستان کے حکمرانوں سے، پاکستان کے سیاستدانوں سے کہ آپ نے میری کشمیری قوم کے لیے کیا کیا؟ وہ کشمیر کا نوجوان جو یہاں پہ ایک کرکٹ میچ ہوتا ہے، آپ اگر پاکستان کی ٹیم جیتتی ہے یا ہارتی ہے، آپ تو زیادہ سے زیادہ ایک ٹی وی اٹھا کے توڑ دیتے ہیں، لیکن میرا وہ کشمیری نوجوان میدان میں نکل کے پاکستان کا جھنڈا لہراتا ہے اور اس کے عوض میں اس کی جان چلی جاتی ہے۔ یہاں 14 اگست کے میں یہاں جو ہے نا پاکستان کا جشن منایا جاتا ہے اور اپنی آزادی کا جشن منایا جاتا ہے، روڈوں پہ جلسے اور جلوس کیے جاتے ہیں، لیکن میرا کشمیری نوجوان وہاں اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کے وہاں تلواروں کے اور کلاشن کوفوں کے سائے میں وہاں پاکستان کا جھنڈا لہراتا ہے۔ میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج کسی نوجوان کی ہمت ہے کہ یہاں پاکستان میں کسی جگہ پہ ہندوستان کا جھنڈا لہرائے، وہیں پر اس کی ٹکا پوٹی کر لی جائے گی ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے۔ لیکن وہ کشمیری مسلمان، وہ کشمیری نوجوان، اس کو پتا ہے کہ میں پاکستان کا نعرہ لگاؤں گا، میں پاکستان کا جھنڈا لہراؤں گا، اس کے عوض میں نے اپنی لہج میں اترنا ہے، میں نے اپنی جان کی قربانی دینی ہے، میرے خون کو یہاں بہ جانا ہے، میرے ماں باپ مجھ سے جدا ہو جائیں گے، میرے بیٹے یتیم ہو جائیں گے، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی۔ یہ سارے جو ہے مشکلات کو، خدشات کو سامنے رکھتے ہوئے میرا کشمیری نوجوان پاکستان کے جھنڈے کو لہراتا ہے۔ یہ کشمیریوں کی پاکستان کے ساتھ واریانہ محبت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان کی طرف سے ہمیں مایوسی کی سوا کچھ نہیں ملا۔ 70 سال سے میری قوم کٹ رہی ہے، مر رہی ہے، کب تک کٹتی رہے گی، مرتی رہے گی؟ ہمیں آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ بارڈر کو کھولا جائے،
बॉर्डर के ऊपर सीज फायर को खत्म किया जाए, खूनी लकीर को रोका जाए और मेरी उस कश्मीर की माँ बहन बेटी के सर के ऊपर दुपट्टा रखा जाए, उसके आंखों से बहते हुए खून को साफ किया जाए, वो इसी की मुंतज़िर है। मैं ये अल्फाज पे आपसे इजाजत चाहूंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। वनुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम आज की तकरीब के मेज़बान अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा मौलाना फज़लुर रहमान खलील साहब दामत बरकातुहुल आलिया, और आज की इस तकरीब में तशरीफ़ लाई हुई जनरल हबीब गुल साहब की साहबजादी मोहतरमा बाजी उस्मा गुल साहबा, जनाब यूसुफ गुल साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब, हज़रत मौलाना सज्जाद कश्मीरी साहब, और मेरे अज़ीज़ दोस्तों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी चंद ही लम्हों में सज्जादा नशीन हज़रत सुल्तान बाहू, हज़रत साहबजादा पीर सुल्तान फ़याज़ुल हसन साहब कादरी तशरीफ़ लाने वाले हैं, तो इंशाअल्लाह वो भी आपके सामने खिताब फरमाएंगे। हज़रात मोहतरम हज़रत मौलाना सज्जाद साहब ने बड़ी ख़ूबसूरत गुफ्तगू आपके सामने कश्मीर के मौजू पे फरमाई। 5 फरवरी का यौम पूरी दुनिया में मुसलमान यकजहती कश्मीर के नाम से मनाते हैं। हमारा असल में एक प्रोग्राम बड़ा करने का था, लेकिन कुछ होटलों की मजबूरियां और इस तरह के मसाइल थे, तो हमने यही कहा कि हम यहाँ पे एक तकरीब करेंगे जिसके अंदर मुख्तलिफ़ दोस्त अहबाब को, मुख्तलिफ़ जमातों को, मुख्तलिफ़ दोस्तों को बुलाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का ये इज्तिमा हम कश्मीरी अवाम के साथ, कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा मौजू है जिसके साथ तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, तमाम सियासी जमातों के कायदीन, हुकूमत पाकिस्तान, और जिस तरह आर्मी चीफ़ जनाब जनरल बाजवा साहब ने जुर्रतमंदाना कश्मीर के ऊपर कल बयान जारी फरमाया, और जनाब इमरान खान वज़ीर आज़म ने कल जो दो टोक के अल्फाज में मोदी को कोटली के जलसा में ललकारा, मैं उनको खिराज अकीदत पेश करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी फ़ौज और हमारी हुकूमत इस मामले में मुखलिस है कि कश्मीर के मुसलमानों की मदद की जाए। मैं हज़रत मौलाना फज़लुर रहमान खलील दामत बरकातुहुल आलिया की क़यादत में जो भी काम कश्मीर के लिए हो रहा है, कश्मीर की काज के लिए आप कर रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, और अल्लाह ताला आपको ये मिशन जारी व सारी रखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। व सल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मशाइख़ कौंसल, उलमा कौंसल के ज़ेर एहतमाम यकजहती कश्मीर के नाम से ये प्रोग्राम इनेकाद पज़ीर है, और इसकी मेहमान ख़ुसूसी मोहतरमा उज़्मा गुल साहबा तशरीफ़ फरमा है, जिनके वालिद मोहतरम जनरल हमीद गुल साहब हमारे इस तरह के अक्सर प्रोग्रामों के अंदर शरीक रहते थे और पूरी कश्मीरी कौम की तर्जमानी करते थे और पूरी कश्मीर की तहरीक के पुश्तबान थे। आज हमें खुशी है कि उनकी जगह पर उनकी बहादुर बेटी उसी मिशन को लेकर के उसी प्रोग्राम में और कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए आज यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मेरे काबिल तमाम बुज़ुर्गों, कश्मीर का मसला जैसे कि बताया गया कि सदियों से चल रहा है, और
ایک تسلسل ہے کشمیری قوم کے اوپر مظالم کا، اور آج جبکہ بہت قریب پہنچ گئی تھی کشمیر کی تحریک آزادی کے، لیکن اس کی افسوس کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھرا گھونپا گیا ہے، اور وہ اب کشمیریوں کو اپنی منزل بہت دور دکھائی دے رہی ہے۔ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ کشمیر کے مسلمانوں کی آزادی صرف اور صرف جہاد کے ساتھ ہوگی۔ متعدد بار دنیا کے مختلف فورموں سے کشمیر کے لیے بات اٹھائی گئی، اقوام متحدہ کے اندر قراردادیں موجود ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں شیخ عبداللہ کے زمانے میں 10-10 لاکھ کے جلوس نکلا کرتے تھے سری نگر کی سڑکوں پر، اور OIC نے کئی دفعہ قرارداد مذمت پاس کی ہے وہاں ہندوستانی مظالم کے خلاف۔ ہمارے پاکستان کی چاروں اسمبلیوں نے یہاں متعدد بار مذمت کی ہے وہاں کے مظالم کے خلاف اور کشمیر کی آزادی کے حق میں، لیکن اس کا کوئی فرق نہیں پڑا۔ نہ تو مظالم کم ہوئے کشمیر کے مسلمانوں پہ، اور نہ ہی ہندوستان کو کوئی فرق پڑا کہ وہ دنیا کی کوئی آواز سن سکے اور مظلوم کشمیری مسلمانوں کی دنیا کے کسی جگہ پر کوئی سنوائی ہو سکے۔ اس لیے ہم روایتی طور پر تو آج اس طرح کی مجالس کے اندر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ضرور کریں گے، اور ان کے لیے، ان کی دعاؤں کے لیے آزادی کے لیے دعائیں بھی کریں گے، اور ان کی ضرورتوں کو سلام بھی پیش کریں گے، شہداء کو خراج تحسین بھی پیش کریں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کی آزادی جو ہے وہ ان کو قریب نظر نہیں آئے گی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اسی طرح سے ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جو علم لے کر کے جہاد آزادی کا وہ اٹھے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، جب تک کہ اسی راستے کو اختیار نہیں کیا جائے گا اس وقت تک جو ہے وہ ان کی آزادی ہمیں قریب نظر نہیں آئے گی۔ اور اس کے لیے پاکستانی عوام، پاکستانی حکومت کی ذمہ داری ہے، ان کی نظریں اس طرف ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کب پاکستان کی افواج ہماری مدد کے لیے آئیں گی، کب پاکستان کی عوام ہماری مدد کے لیے پہنچے گی۔ اس لیے آئینی اور شرعی جو حق ہم پر ان کشمیری مسلمانوں کا بنتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کی جد و جہد میں، ان کے اس جہاد کے اندر عملاً دامے درمے سخنے اور جانی طور پر ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کشمیر کے ان شہداء کی قربانیاں رائگانی جائیں گی، اور ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ ان کو آزادی کی وہ منزل نظر آئے گی، اور وہ اپنی آزادی سے اپنی سرزمین پر آزادی کا سانس لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الرحمن الرحیم۔ عالمی مبلغ اسلام حضرت العلامہ صاحبزادہ سید رشید عباسی صاحب، اور میرے انتہائی قابل قدر صاحب القدر حضرات علماء کرام، ہم ہر حال میں کشمیر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، تو ہم شاہ رگ کو کٹنے نہیں دیں گے۔ اپنی جان پر کھیل سکتے ہیں، دنیا کی ہر چیز قربان ہو سکتی ہے، لیکن کشمیر کی آزادی کے لیے ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ میں اپنی طرف سے جناب صاحبزادہ صاحب کو اور ان کی تنظیم کو، جماعت کو، تمام مجاہدین کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ جب بھی کشمیر کی آزادی کے لیے بلائیں گے، پکاریں گے، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات گرامی،
آج کی یہ تقریب سعید جو ہے کشمیر کے حوالے سے نکات پذیر ہے۔ ہمارے انتہائی کرم فرما ساتھی صاحبزادہ علامہ سعید الرشید عباسی صاحب نے ہمیں حکم فرمایا، امیل حکم کیا ہم نے، اور مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے یہ تقریب سجائی ہے۔ کشمیر کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ علماء اور مشائخ کا اتحاد جو ہے وہی اس کی آزادی کے لیے اگر میدان میں آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا طویل جو عرصہ بیت گیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ علماء اور مشائخ کا اتحاد کہیں نظر نہیں آیا۔ تو آج میں سمجھتا ہوں یہ پہلی اینٹ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم لوگ متحد ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومتیں اور ریاستیں یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتی، یہ حل ہوگا جہاد سے، اور جہاد ہم کریں گے علماء اور مشائخ۔ اس لیے جب تک جہاد نہیں ہوتا کشمیر کے لیے یکجہتی، یہ سارے فراڈ ہیں، ماں جلد سے جلوس کر لینے اور جناب میڈیا پہ آ جانا، ٹی وی پہ اخبار پہ خبر دے دینا، تو یہ محض ایک ڈرامے ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے تلوار چلے گی اور بدر کا میدان جو ہے برپا ہوگا اور احد کا میدان جو ہے وہ سامنے ہوگا، تو پھر یہ سارا معاملہ ہوگا۔ اس لیے طاقت بن کر آنا چاہیے۔ مکہ المکرمہ میں آپ کو معلوم ہے کہ 10 سال تک کوئی جہاد نہیں ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے طاقت بنائی، اب ہماری طاقت بکھری ہوئی ہے، علماء الگ طبقوں میں تقسیم ہے، مشائخ الگ ہیں، تو سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم متحد ہوں۔ جب ہم متحد ہوں گے تو پھر کشمیر بھی آزاد ہوگا، بلکہ جو انڈیا ہے وہ بھی ہم لے لیں گے۔ فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده صدق الله العظيم۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس عظیم جرنیل کی بیٹی، جس جرنیل نے سوویت یونین کو شکست دی، جنرل حمید گل رحمۃ اللہ علیہ، اور آج اس کا دوسرا ایجنڈا جو کشمیر کی آزادی کے حوالے سے ہے، میں محترمہ عظمیٰ گل سے کہوں گا کہ اپنے ابو کے اس ادھورے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اور جس طرح آپ قدم بڑھا رہی ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو ایک شعر کہا جاتا تھا کہ کل روس بکھرتے دیکھا تھا، آج انڈیا ٹوٹتا دیکھیں گے، ان برق جہادی شعلوں سے امریکہ جلتا دیکھیں گے۔ تو آج وہ بھی ہمارے ہاں موجود ہیں، اور ماشاءاللہ مشائخ بھی ہمارے ہاں موجود ہیں، مجاہدین بھی موجود ہیں۔ تو بڑی خوبصورت پیر ریاض الحسن صاحب نے بات کی ہے کہ کشمیر مسئلے کا حل جہاد ہے۔ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، اور یہ بات تو عقل ہے کہ جو چاہو سازشیں کر لو، وہ بین الاقوامی طور پر ہوں، وہ ملکی سطح پر ہوں، جو مرضی ہو جائے، ایک طرف سازشیں ہیں اور ایک طرف شہداء کا خون ہے۔ یاد رکھو کہ ہمیشہ شہداء کے خون پہ فیصلے ہوئے ہیں، سازشوں والے ہمیشہ ناکام رہے۔ سوویت یونین آیا افغانستان میں، ایک بڑی طاقت، بہت بڑی طاقت، اور دوسری طرف کون تھے؟ نہتھے لوگ تھے۔
وہ قربانیوں پہ قربانیاں دیتے رہے اور کوئی دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ یہ چند لوگ سوویت یونین پہ غالب آ جائیں. لیکن زمین و آسمان نے دیکھا، پوری دھرتی نے دیکھا، سیاستدانوں نے دیکھا، UN نے دیکھا کہ روس کا شرادہ بکھر گیا اور افغانستان کل بھی متحد تھا اور آج بھی متحد ہے. اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے کشمیر پہ سازشیں ہو رہی ہیں، کشمیر کے حوالے سے تقسیموں کی بات ہو رہی ہے، صوبے بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں. انڈیا جی اپنی قراردادوں میں اور اپنے آئین میں چینجنگ کر رہا ہے، جو مرضی ہے کر لو. جب تک جہاد جاری ہے، جب تک یہ خون بہتا رہے گا، تمہاری کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی. اللہ کے ہاں وزن کس کا ہے؟ فیصلے زمینوں پہ نہیں ہوتے، فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو شہداء کا خون بہت عزیز ہے اور سب سے لمبی تحریک ہے، سب سے لمبی وہ کشمیری قوم کی ہے. اور اس بہادر قوم کو، اس جرأت مند قوم کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جس نے اپنی کئی نسلیں قربان کرانے کے بعد بھی آج پھر بھی میدان میں ڈٹے. کیا تم اس کے بارے میں پریشان ہوتے ہو کہ کشمیر کا سودا ہو جائے گا، کشمیر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا؟ خدا کی قسم کسی کا باپ نہیں کہ کشمیر پہ کچھ سودا بازی کرتا. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں بات کر رہا تھا اور اسی دوران ہماری اس مجلس کے مہمان خصوصی صاحبزادہ پیر طریقت حضرت مولانا پیر فیاض الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں، جو ہماری اس مجلس کے بھی اور مشائخ علماء کونسل کے بھی صدر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. جو کشمیری مجاہدین کی پشت کے اوپر ہر فورم پر، وہ لندن ہو، برطانیہ ہو، وہ امریکہ ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، وہاں کشمیر کی آواز کو بلند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. تو میں بات کر رہا تھا کہ یقیناً دنیا کے حالات جو ہم پڑھتے ہیں اس میں سازشوں کا ایک انبار لگا ہوا ہے، ہم بھی پریشان ہوتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو فیلڈ میں رہتے ہیں، جو میدانوں میں رہتے ہیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. مجھے یاد ہے کہ جب امریکہ بمبئی اپنی طاقتوں کے افغانستان میں آیا تو بڑے بڑے دانشور کہنے لگے کہ جی یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. لیکن وہ لوگ اتنے مطمئن تھے کہ جو میدان میں تھے انہوں نے کہا کہ آخری فتح ہماری ہوگی. اور آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکہ بمبئی لٹو کے تمام فوجیں آج ان مجاہدین کے گھٹنوں پہ ہاتھ لگا رہے ہیں. اللہ کا واسطہ کیا چاہتے ہو؟ ہماری جان چھوڑو، یہ لو اپنا ملک. اور وہ دن آنے والا ہے، وہ دن دور نہیں ہے جب یہ ہندو بنیا. پاکستان کے ان حکمرانوں سے میں کہتا ہوں تم جہاد کے لفظ سے مت گھبراؤ، یہ میرے رب کا حکم ہے. جہاد کی بات سے مت ڈرو، یہ میرے پیارے پیغمبر کی سنت ہے. تم جہاد کے نام سے مت ڈرو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. اگر تم نے چھوڑ دیا اس کو تو پھر یہ ملک بھی اللہ نہ کرے تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا. جہاد ہی ملک کا محافظ ہے، جہاد ہی کشمیر کا محافظ ہے، جہاد ہی تمہارے ایمان کا محافظ ہے. اور اگر آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر انڈیا نا اس کے سارے ہواری اکٹھے ہو جائیں، کشمیر آپ کے ہاتھوں سے کوئی نہیں لے سکتا. لہذا ہمیں کشمیر کے حوالے سے صاف موقف، واضح طور پر، یہ منافقانہ پالیسی نہیں جی ہم ساتھ ہیں بھی اور نہیں بھی، کشمیر ہمارا ہے بھی نہیں بھی، ہمارا یہ اور وہ، اس منافقانہ پالیسی سے ہمیں خوف آتا ہے. ورنہ حقیقت بات یہ ہے کہ دو ٹوک ہم کہہ سکتے ہیں کشمیر کل بھی ہمارا تھا، کشمیر آج بھی ہمارا ہے، اور کشمیر مستقبل کے اندر بھی ہمارا ہوگا. اور ہندوؤں اس پہ راضی ہو جاؤ، یہ بہتر ہے. ہمارا تو مطالبہ اس سے آگے ہے، جیسے مولانا فرما رہے تھے. ہم نے تو ہندوستان پر 650 سال حکومت کی ہے.
हमें इसी पर जो है गुजारा कर लो तो बेहतर है तुम्हारा, वरना सीधी सी बात यह है हम शरई असूल और कानून की बात करें तो फिर जहाँ मुसलमानों ने किसी दौर के अंदर एक बालिश जगह पर भी हुकूमत की है तो शरन उसको आज़ाद कराना भी, या काबरीन बैठे हुए हैं उसको भी आज़ाद कराना मुसलमानों का फर्ज बनता है। लिहाजा हिंदुस्तान की भले इसी के अंदर है कि कश्मीर फ़ौरन हमारे हवाले करो। तो मैं अपनी बात इसी पे ख़त्म करता हूँ। अजान हो गई है और मैं बाकायदा एक नज़म का मुज़ाहरा करते हुए अभी नमाज और नमाज के बाद इसी तरह फ़ौरन दुआ के बाद जो है सीधे सीधे अपनी अपनी नशिस्तों पर जो है ना आप आ जाए, ताकि बाकायदा दूसरी नशिस्त का जो है वो आगाज़ हो जाए। क्योंकि जब अल्लाह की आवाज़ आ जाए, अल्लाह की तरफ से आवाज़ आ जाए तो नमाज जो है वो मुक़द्दम है, क्योंकि साथ जमात हो रही हो और हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हों। तो ये इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप इसी तरीके से जल्द से जल्द जो है अपनी सीटों पर आएंगे। अभी जिसने वज़ू बनाना है और जिसने वो मस्जिद की तरफ जो है रवाना हो जाए और नमाज के फ़ौरन बाद, क्योंकि हमारी इस नशिस्त के दो अहम मोहतरमा उस्मा गुल वो भी मौजूद हैं, उनका भी नमाज के फ़ौरन बाद और आखिरी खिताब पीर तरीक़त का वो भी होगा, जो मखसूसी हम तो एक आपको एक जमा करने के लिए खड़े हैं। बाकी दोनों खिताब जो हैं वो इंशाअल्लाह नमाज के फ़ौरन बाद होगा। अल्लाह ताला आप ज़ात को जज़ाए खैर अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।